نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. جی 396 صبر اور شکر، فصل ہشتم کہتے ہیں 8 کو. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں تقریباً 90 مقامات پر صبر کا تذکرہ کیا ہے. 90 آیات ہیں صبر پر. اکثر نیکیوں اور درجات کو اس کی طرف منسوب فرمایا ہے اور ان کو صبر کا پھل قرار دیا ہے. ارشاد ہے وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا، اور ہم نے ان میں سے امام بنائے جبکہ انہوں نے صبر کیا. وہ ہمارے حکم سے ہدایت دیتے تھے، یعنی لوگوں کی رہنمائی کیا کرتے تھے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ انسان امامت کے مرتبے پر جبھی فائز ہو سکتا ہے جب وہ مصیبت پہ صبر کرنا جانے. مثال ہے ابراہیم علیہ السلام کی، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا. تو بڑے درجے اور رتبے اور مرتبے اسی وقت انسان کو ملتے ہیں جب وہ صبر کرے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. لیکن صبر کب ہوتا ہے؟ صدمے کے بعد، مشکل آنے کے بعد. جسے کوئی صدمہ ہی پیش نہ آئے وہ صبر کس چیز پہ کرے گا؟ فرمایا وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُوا. بنی اسرائیل نے جب صبر کیا تو تیرے رب کے اچھے وعدے ان سے پورے ہو گئے. فرمایا وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ہم صابر لوگوں کو ان کے اچھے اعمال کا بہترین بدلہ دیں گے. فرمایا انما يوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب، اور صابر لوگوں کو بغیر حساب کے بے اندازہ اجر دیا جائے گا. صبر کے علاوہ جو بھی کوئی نیکی ہے اس کے اجر کا ایک اندازہ اور حساب ہے. اور چونکہ روزہ بھی صبر کی ایک قسم ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا. یعنی وہ جزا گن کے نہیں بتائی گئی، وہ جزا بے حساب ہے. اللہ تعالیٰ نے صابر لوگوں سے وعدہ کیا ہے کہ وہ اللہ ان کے ساتھ ہے. ان اللہ مع الصابرین. صبر کے لیے جتنی باتوں کو اللہ تعالیٰ نے جمع کر دیا اور کسی نیکی پر جمع نہیں کیا. اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمۃ واولئک هم المہتدون. یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی نوازشیں اور رحمتیں ہیں اور یہی لوگ ہدایت پانے والے ہیں. یعنی ہدایت بھی انسان کو صبر ہی کے راستے سے ملتی ہے. اور اس میں بہت سی آیات ہیں، یعنی صبر پر جو 90 آیات ہیں ان پہ غور کیجئے تو پتہ چلے گا کہ صبر کے ذریعے جو خیر ملتی ہے وہ کسی اور راستے سے نہیں ملتی. اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر دراصل بہت سی خیر آزمائش کے بعد ہی ملتی ہے. اور آزمائش بھی کیوں آتی ہے؟ دراصل انسان کی سچائی کو پرکھنے کے لیے کہ کون اپنی بات میں کتنا سچا ہے، یا اپنے دعوے میں کتنا سچا ہے کہ واقعی وہ کوئی کام کرنا چاہتا ہے. صحیحین میں ابو سعید رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبر پر جتنی وسیع اور بہتر بھلائی کسی کو ملتی ہے اتنی کسی عمل پر نہیں ملتی. یہ 2 لفظ قابل غور ہیں، وسیع اور بہتر. کوانٹٹی اینڈ کوالٹی، بوتھ ویز. ایک اور حدیث میں ہے ایمان میں صبر کا وہی مرتبہ ہے جو بدن میں سر کا ہے. سر کاٹ دو تو جسم بیکار ہے، اسی طرح صبر نہ ہو تو باقی اعمال بے روح ہیں، معمولی ہیں. حضرت حسن نے کہا صبر بھلائی کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے. یہ اللہ تعالیٰ اسی آدمی کو عطا کرتا ہے جو اس کے نزدیک بڑا معزز ہو. یعنی صبر کی توفیق کس کو ملتی ہے؟ جو اللہ کے ہاں ویلیوبل ہے. بیان کیا جاتا ہے کسی عارف کی جیب میں ایک رقہ تھا، رقہ خط کو کہتے.
اور عارف سے مراد اب آپ کو معلوم ہو ہی چکا ہوگا، جو اللہ کو پہچانتا ہے یا پہچاننے کے راستے پہ چل رہا ہے. وہ ہر وقت اس کو نکال کر اس کا مطالعہ کرتا، یعنی بار بار کھول کے اس کو پڑھتا تھا. اس میں لکھا تھا وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، اپنے رب کے حکم پر صبر کرو، تم ہماری آنکھوں کے سامنے ہو. میں نے ترجمہ بدل دیا ہے کیونکہ زیادہ لٹرل میں زیادہ خوبصورتی ہے، کیونکہ یہ کہنا تم ہماری نگرانی میں تو ایسا لگتا ہے جیسے کوئی سرویلنس ہو رہی ہے، سپرویژن ہو رہی ہے، واچ کیا جا رہا ہے، لیکن تم ہماری نگاہوں کے سامنے ہو. اس میں ایک محبت بھی ہے. ذرا اس وقت محسوس کریں کہ اللہ کی نگاہیں آپ پر ہیں. آپ دیکھیں کہ مختلف لوگ آپ کو مختلف نگاہوں سے دیکھتے ہیں. کوئی حاسد ہوتا ہے، کوئی آپ سے محبت کرتا ہے، کوئی بغیر کسی مقصد کے ایسے ہی دیکھ رہا ہوتا ہے، کسی کو آپ میں دیکھ کے بھی کوئی دلچسپی نہیں ہوتی. ہر طرح کے لوگ ملتے ہیں نا، یہ نہیں. ان سب میں سے کس چیز کو آپ انجوائے کرتے ہیں؟ جب کوئی آپ کو محبت سے دیکھے. جب کسی بندے کو چوٹ لگتی ہے اور وہ اس پہ صبر کرتا ہے تو وہ بندہ اللہ کا محبوب بندہ ہوتا ہے اور اللہ کی خاص نگاہ اس پہ ہوتی. یہ مقام کب مل سکتا ہے انسان کو؟ چوٹ لگے بغیر. وہ نگاہیں کیسی نگاہیں ہوں گی؟ وہ نگاہیں کسی عام انسان کی نگاہیں نہیں، کسی عام محبت کرنے والے کی نگاہیں نہیں ہیں. وہ خالق کائنات کی نگاہیں کہ وہ آپ کی طرف خاص طور پر متوجہ ہے، مائل ہے. کیا محسوس ہوا؟ یہ جو جملہ ہے نا، صبر پر جتنی وسیع اور بہتر بھلائی کسی کو ملتی ہے اتنی کسی عمل پر نہیں ملتی. استاذہ میں یہ سوچ رہی تھی کہ کیوں اسلام میں صبر کے اوپر اتنی زیادہ فوکس کیا گیا ہے، کیوں بار بار کہا گیا ہے؟ اس لیے کیونکہ جو صبر جب آپ کے سامنے کوئی کر رہا ہوتا ہے تو اس کا جو اثر آپ کے اوپر آتا ہے نا، وہ لوگوں کو بدل دیتا ہے. جس طرح میرے ساتھ ایک چھوٹی سی مثال اس طرح سے ہے کہ میرے بیٹے کی ڈیتھ ہوئی 1 ماہ پہلے اور میں انڈیا میں تھی. وہاں پہ سب obviously مشرک ہوتے ہیں، سب ہندو ہیں، تو وہ ڈاکٹر بھی ہندو ہی تھا. تو جب اس نے مجھے بلایا اپنے پاس، اس نے کہا کہ مجھے کوئی امید نہیں ہے، ختم ہو چکا ہے، ہم شاکس دے رہے ہیں لیکن کچھ ہوگا نہیں اس کا. تو استاذہ مجھے نہیں پتا کہ کہاں سے یہ میرے اندر کریج آئی کہ میں نے اس کو کہا الحمدللہ ڈاکٹر صاحب، اللہ کا احسان ہے، اللہ کا شکر ہے. تو مجھے کہتا ہے نہیں، مجھے سمجھ نہیں آ رہا یہ پرابلم مجھے نظر کیوں نہیں آئی. تو اس کو میں نے کہا کہ آپ کو اللہ نے نہیں دکھانی تھی. ایک دم اسے سر پھینک دیا، کہتا ہے آپ لوگ کس قسم کے انسان ہوتے ہیں. میں کہا ڈاکٹر صاحب ہم مسلمان ہیں نا، ہم ایسے ہی ہوتے ہیں. اور پھر مجھے بعد میں کہتا ہے کہ مجھے یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ کیا چیز آپ لوگوں کو اتنا اسٹرانگ بنا دیتی ہے. اور اس وقت مجھے ایسی محسوس ہوتا ہے کہ یہ جو صبر ہمیں اللہ تعالیٰ نے کرنے کو کہا ہے یہ ایسے ہی نہیں ہے، اس کے بہت دور تک نتائج جاتے ہیں، بہت لوگوں پہ اثر ہوتا ہے اس کا. وسیع بالکل. معلوم ہونا چاہیے کہ صبر اشرف المخلوق انسان کا خاصہ ہے. صبر اشرف المخلوق انسان کا خاصہ ہے. جانوروں میں اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. کسی بلی کتے کے اندر صبر کا کوئی وجود نہیں، کیونکہ وہاں یہ قوت بڑی ناقص ہے. ان پر خواہشات کا غلبہ ہے اور کوئی چیز ان کا مقابلہ کرنے والی نہیں. جانوروں میں کس چیز کا غلبہ ہے؟ خواہشات کا. تو وہ اپنی خواہشات کو کنٹرول نہیں کر سکتے. اسی طرح فرشتوں میں بھی اس کا تصور نہیں، کیونکہ وہاں صبر کی قوت کامل ہے، آلریڈی پرفیکٹ ہے صبر میں. ان میں صرف بارگاہ الہی کی حاضری کا شوق ہے اور کوئی خواہش ان پر مسلط نہیں جو ان کو اس سے پھیر دے. انسان ابتدا میں جانوروں کی طرح ناقص پیدا ہوتا ہے. اس میں صرف غذا کی خواہش ہوتی جس کا وہ محتاج ہو. پھر اس میں کھیلنے اور زیب و زینت کی خواہش پیدا ہوتی، پھر نکاح کی، اور اس مرحلے تک اس میں صبر کی قوت نہیں ہوتی. پھر جب عقل میں حرکت پیدا ہوتی اور طاقت پکڑتی ہے تو سن تمیز کے وقت اس میں نور ہدایت کی چمک ظاہر ہوتی. پھر انسان ان باقی چیزوں سے، یعنی غذا، زیب و زینت، نکاح، ان چیزوں سے اوپر اٹھ جاتا ہے. یہ زندگی کے مقاصد نہیں رہتے.
پھر کیا ہوتا ہے؟ نور ہدایت چمکتا ہے اور آہستہ آہستہ بڑھتی رہتی ہے، جیسا کہ صبح کا نور ظاہر ہوتا ہے پھر سورج طلوع ہوتا ہے، لیکن یہ رہنمائی کمزور ہوتی ہے، آخرت کے مصالح کی طرف اس کو راستہ دکھانے والا کوئی نہیں ہوتا۔ کتنی خوبصورت مثال ہے کہ انسان میں نور ہدایت کس طرح پروان چڑھتا ہے۔ اس کی مثال کیسے؟ ابتدا میں کیا ہوتا ہے؟ جیسے سورج طلوع ہوا اور پھر آہستہ آہستہ چمک بڑھتی چلی جاتی حتیٰ کہ وہ نصف النہار پہ پہنچ کر نہ صرف ہی کہ روشنی بلکہ پوری گرمی جس سے کوئی بھی متاثر ہوئے بغیر نہیں رہتا، حتیٰ کہ کمروں کے اندر بھی لوگوں تک ان کی حرارت پہنچ جاتی ہے۔ لیکن روشنی کے آغاز اور دوپہر کی چمک میں فرق ہے نا، تو یہ سب صبر کے ساتھ ہی ہے۔ طبیعت جب شریعت کی معرفت سے تعلق پیدا کرتی ہے تو جو چیزیں آخرت کے متعلق ہیں وہ روشن ہو جاتی ہیں اور اس کا اسلحہ زیادہ ہو جاتا ہے۔ پھر طبیعت اپنی محبوب چیزوں کا تقاضا کرتی ہے اور عقل اور شریعت کا داعیہ اسے روکتا ہے اور ان دونوں میں جنگ چھڑ جاتی ہے۔ میدان جنگ انسان کا دل ہوتا ہے، سخت کنفلکٹ انسان کے اپنے اندر۔ اس مرحلے پر صبر یہ ہے کہ آدمی خواہشات کے مقابل دین میں ثابت قدم رہے۔ اگر وہ اس مقابلے میں ثابت قدم رہے اور شہوت پر غالب آ جائے تو صابرین میں سے ہو جاتا ہے، لیکن اگر اس کا ارادہ کمزور ہو اور شہوت غالب آ جائے تو شیطان کے پیروکاروں سے مل جاتا ہے۔ تو اس کنٹرول ہی کا دوسرا نام کیا ہے؟ صبر۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔